السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 22 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 19 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ تریپورہ میں وی ایچ پی کی ریلی کے دوران مسجد میں توڑ پھوڑ، دکانوں میں آگزنی۔ شمالی تریپورہ ضلع کے پانی ساگر سب ڈویژن میں وشو ہندو پریشد کی ایک ریلی کے دوران چمٹلا علاقے میں ایک مسجد میں توڑ پھوڑ کی گئی اور 2 دکانوں میں آگ لگا دی گئی۔ ضلع کے ایس پی بھانو پاڑا چکرورتی نے یہ جانکاری دی۔ انہوں نے بتایا کہ پاس کے روا بازار میں مبینہ طور پر مسلمانوں کے 3 گھروں اور کچھ دکانوں میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی۔ ایس پی نے کہا کہ وشو ہندو پریشد کے کارکنوں نے حال میں بنگلہ دیش میں ہوئے تشدد کے خلاف ریلی نکالی۔ لوگوں کے ایک گروپ نے ریلی کے دوران چمٹلا میں پتھراؤ کیا اور ایک مسجد کے دروازے کو تباہ کر دیا۔ ایک دوسرے پولیس افسر نے کہا کہ توڑے گئے گھر اور دکانیں مسلمانوں کی ہیں اور ان میں سے ایک کی شکایت پر ایک معاملہ درج کیا گیا ہے۔ انڈین ایکسپریس سے بات چیت میں پانی ساگر سب ڈویژن کے پولیس افسر ایس ڈی پی او نے کہا، پانی ساگر میں وی ایچ پی کی ریلی میں لگ بھگ 3500 لوگ شامل تھے۔ اس دوران وی ایچ پی کارکنوں کے ایک طبقے نے چمٹلا علاقے میں ایک مسجد میں توڑ پھوڑ کی۔ بعد میں پہلے واقعے سے لگ بھگ 800 گز دور روا بازار علاقے میں 3 گھروں اور 3 دکانوں میں توڑ پھوڑ کی گئی اور 2 دکانوں میں آگ لگا دی گئی۔ افسر نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر کی حالت کو اور خراب ہونے سے بچانے کے لیے آس پاس کے سبھی حساس علاقوں میں بھاری فورسز کو تعینات کیا گیا ہے۔ اپوزیشن سی پی آئی ایم کے ریاستی رہنما نے کہا کہ بنگلہ دیش میں ہوئے تشدد کے بعد تریپورہ میں ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ یہ سب باتیں بی جے پی کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ تریپورہ فرقہ وارانہ امن اور ہم آہنگی کے لیے جانا جاتا ہے۔ ریاستی سرکار کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ یہاں فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رہے۔ ادھر دوسری طرف کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ تریپورہ میں ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہندو کے نام پر نفرت اور تشدد کرنے والے ہندو نہیں منافق ہیں۔ راہل گاندھی نے مزید لکھا کہ حکومت کب تک اندھی بہری ہونے کا ڈرامہ کرتی رہے گی۔ راہل گاندھی کے اس ٹویٹ پر متعدد افراد اظہار خیال کر رہے ہیں۔ مسکان شیخ نامی صارف نے لکھا، لیکن راہل گاندھی کو تریپورہ جانے سے کون روک رہا ہے؟ وہ وہاں کب جائیں گے اور اپنے دکھ کب بانٹیں گے؟ اس کے علاوہ بہت سے تبصرے راہل گاندھی کے ٹویٹ پر کیے جا رہے ہیں۔ صدر اشرف غنی کی بے حسی اور اشرافیہ کی مطلب پرستی افغان حکومت کے خاتمے کا سبب بنی۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت کرنے والے اعلیٰ امریکی عہدیدار زلمے خلیل زاد نے الزام لگایا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی کی بے حسی، افغان اشرافیہ کی مطلب پرستی اور افغان فوجیوں کی جانب سے طالبان سے لڑنے کے عزم میں کوتاہی ایسے اسباب تھے جن کی بنا پر اگست میں طالبان کو موقع ملا کہ وہ تیزی کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے ملک پر قبضہ جما لیں۔ خلیل زاد نے یہ بات بدھ کے دن واشنگٹن میں کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس کے تحت منعقدہ ایک پروگرام کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب حیران تھے کہ صدر اشرف غنی اس بات پر اڑے رہے کہ عہدے کی مدت پوری ہونے تک وہ اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ دھاندلی زدہ انتخابات کے ذریعے دوبارہ منتخب ہوئے تھے جس میں چند افغانوں نے شرکت کی تھی۔ انہوں نے پہلی بار یہ تسلیم کیا کہ امریکہ اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ افغان میں صدارتی انتخابات ہوں جن میں غنی جیت کر دوبارہ عہدہ سنبھالیں۔ برعکس اس کے خلیل زاد نے کہا کہ امریکہ اس بات کا خواہاں تھا کہ ایک عبوری حکومت تشکیل دی جائے جسے دونوں فریق تسلیم کریں جب تک افغان سیاستداں اور متمدن معاشرے کے ارکان طالبان کے ساتھ کسی سیاسی تصفیے تک نہ پہنچیں۔ خلیل زاد نے مزید کہا کہ اشرف غنی نے سب سے بڑا غلط اندازہ یہ لگایا تھا کہ خطے سے امریکی انخلا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ امریکی افواج اور اس کے خفیہ ادارے چین، روس، ایران اور پاکستان جیسے حکمت عملی کے حامل ملکوں کے نزدیک رہنا چاہیں گے۔ خلیل زاد کے بقول، میں نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ صدر ڈونالڈ ٹرمپ اس معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو انٹیلیجنس اور فوج نے کچھ اور ہی بتایا ہے۔ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف افغان معیشت کی مدد کریں۔
چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پر زور دیا ہے کہ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے ایک بار پھر سے امدادی پروگرام شروع کیے جائیں۔ افغانستان میں ماہ اگست کے دوران طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغان مرکزی بینک کے بیرون ملک اربوں ڈالر کے اثاثے منجمد ہیں اور عالمی مالیاتی اداروں نے اپنے فنڈز تک رسائی کو روک دیا ہے۔ افغان معیشت کی کمزور حالت کے سبب بینکوں میں پیسے ختم ہو رہے ہیں، جبکہ سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی ممکن نہیں ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو آیا ہے۔ اس سے قبل منگل کے روز IMF کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ افغانستان کی معیشت رواں سال کے دوران 30% تک سکڑ جائے گی، جس کے نتیجے میں مہاجرین کا ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے افغان ہمسایہ ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں ویڈیو لنک سے بات کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کو تمام شعبوں میں بحالی کی ضرورت ہے اور ترقیاتی کاموں کو اولین ترجیح رکھنا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے امریکہ اور دیگر مغربی ممالک سے ایک بار پھر سے مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان پر عائد پابندیاں اٹھائیں اور عالمی ادارہ صحت سے مطالبہ کیا کہ وہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں افغانستان کو مزید ویکسینز اور طبی سامان فراہم کریں۔ اس موقع پر چین نے افغانستان میں انسانی بحران کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے $30 ملین کی امداد کا اعلان کیا۔ چین اس سے قبل بھی بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کر چکا ہے کہ طالبان کو تنہا کرنے کے بجائے ان سے مذاکرات کیے جائیں۔ وزیر خارجہ وانگ یی کے مطابق میرے خیال میں طالبان مذاکرات اور تعاون کے لیے تیار ہیں اور وہ اس بات پر سنجیدگی سے قائم ہیں۔ فیس بک نے نام بدل کر میٹا کر لیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق فیس بک کی جانب سے نام کی تبدیلی کا اعلان کمپنی کی سالانہ کانفرنس کے دوران کیا گیا۔ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے جمعرات کو اعلان کیا کہ فیس بک کی پیرنٹ کمپنی کا نام تبدیل کر کے میٹا کیا جا رہا ہے۔ مارک زکربرگ نے کہا کہ ہم نے سوشل ایشوز کے ساتھ نبرد آزما ہو کر اور کلوزڈ پلیٹ فارم کے تحت رہ کر کافی کچھ سیکھا اور اب وقت ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس سے ایک نئے باب کا آغاز کیا جائے۔ تاہم انہوں نے وضاحت کی کہ ہماری ایپس اور برانڈز کے نام تبدیل نہیں ہو رہے ہیں۔ واضح رہے کہ فیس بک نے نام کی تبدیلی ایسے وقت میں کی ہے جب فیس بک کے ایک سابق ملازم نے کہا تھا کہ فیس بک صرف منافع کمانے کو ترجیح دیتا ہے جبکہ اس سے بچوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور جمہوریت کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ رواں ماہ فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی سروس 5 گھنٹوں تک معطل رہی تھی۔ اس پر سابق ترجمان نے کہا تھا کہ 5 گھنٹے تک فیس بک لوگوں کو تقسیم کرنے اور جمہوریتوں کو غیر مستحکم کرنے میں ناکام رہی۔ سعودی عرب میں مزید سینما گھر کھلنے کو تیار۔ عالمی فلم سازوں، میڈیا ماہرین اور تقسیم کنندگان نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ سعودی عرب کہانی سنانے اور مقامی مواد کی تخلیق کا دنیا بھر میں مرکز بن سکتا ہے، جبکہ جمعرات کو مستقبل سرمایہ کاری اقدام کانفرنس میں سعودی عرب میں مزید سینما گھر کھولنے کے منصوبوں کی نقاب کشائی کی گئی۔ ماجد الفتیم گروپ کے CEO لاہود نے فورم کو بتایا کہ میڈیا اور ٹیک ریسرچ فرم کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 2019 کے مقابلے میں 2020 میں سینما باکس آفس کی آمدنی میں 71.5% کمی واقع ہوئی ہے، تاہم سعودی عرب میں فلموں کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے باقی دنیا کی طرح کورونا وائرس کے وبا کے اثرات کو محسوس کیا، لیکن ہم نے ایک مضبوط احیا دیکھا ہے۔ بانڈ اور وینیم جیسی حالیہ کامیاب فلموں کے ساتھ ہم وبا سے پہلے کی سطح پر واپس آ گئے ہیں۔ لاہود نے کہا کہ رواں ہفتے ماجد الفتیم گروپ سرکاری طور پر مال آف سعودی پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھے گا اور یہ سعودی عرب میں تفریح کا ایک اہم مرکز ہوگا۔ ضلع نرجس میں واقع یہ مال بالآخر سعودی عرب میں سینما گھروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا بھی مرکز ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور گروپ ووکس پہلے ہی سعودی عرب میں 15 سینما گھروں کو چلا رہا ہے اور یہ 154 سینما گھروں کے برابر ہیں۔ لاہود نے بتایا کہ بہت سے مطالعات میں آئندہ برسوں میں سعودی عرب میں 2000 سینما گھروں کے کھلنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ کیا شوہر بیوی کو ڈرائیونگ سے منع کر سکتا ہے؟
سعودی قانونی مشیر احمد عجب نے کہا ہے کہ شوہر کو اس بات کا قانونی حق نہیں ہے کہ وہ بیوی کو ڈرائیونگ سے منع کرے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ صرف ایک صورت میں شوہر کا قانونی حق تصور کیا جائے گا جس میں وہ بیوی کو ڈرائیونگ سے منع کر سکتا ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ نکاح نامے میں اس شرط کا اندراج کیا گیا ہو اور بیوی نے برضا و رغبت اسے منظور کیا ہو۔ انہوں نے واضح کیا کہ نکاح کے وقت فریقین کو ایسی شرائط سے اجتناب کرنا چاہیے جو مستقبل میں کسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہوں۔ تاہم عقد نکاح میں شرط عائد ہونے کے باوجود بیوی کو اختیار ہے کہ وہ اسے منسوخ کرانے کے لیے عدالت سے رجوع کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی کو ڈرائیونگ سے منع کرنے سے کئی مصلحتیں متاثر ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں یہ شرط حکومت کی طرف سے خواتین کو فراہم کی جانے والی ڈرائیونگ کی اجازت سے بھی متصادم ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی ڈرائیونگ اب وقت کی ضرورت بن گئی ہے جس سے کئی مصلحتیں پوری ہو رہی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ شوہر کی طرف سے بیوی کو ڈرائیونگ کی اجازت نہ دینے کے معاملے کا حتمی فیصلہ قاضی پر منحصر ہے، تاہم شواہد یہی بتاتے ہیں کہ شوہر کو منع کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جو 2019 کے ورلڈ کپ کے دوران ہوا وہ اب نہیں ہونا چاہیے۔ افغانستان کے مایہ ناز لیگ اسپنر راشد خان نے پاکستان اور افغانستان کے کرکٹ شائقین سے درخواست کی ہے کہ وہ جمعے کو T20 ورلڈ کپ میں دونوں ممالک کے میچ کے دوران شائستگی کا مظاہرہ کریں۔ اس سے قبل انگلینڈ میں کھیلے گئے پاکستان اور افغانستان کے ورلڈ کپ میچ کے بعد پاکستانی اور افغان تماشائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کے کئی واقعات رونما ہوئے تھے۔ راشد خان 2019 میں ہیڈنگلے میں کھیلے گئے 50 اوور کے اس ورلڈ کپ میچ کا حصہ تھے۔ اس میچ میں راشد خان کی ٹیم کو اگرچہ شکست کا سامنا کرنا پڑا، تاہم میدان کے اندر اور میدان کے باہر ہونے والے تشدد کے واقعات میچ کے نتیجے پر چھائے رہے۔ اس دوران کھلاڑیوں کو سیکیورٹی حصار میں گراؤنڈ سے باہر لے جایا گیا کیونکہ تماشائی حفاظت جنگلے پار کر کے پچ تک جا پہنچے تھے۔ جمعے کے روز ہونے والا میچ بھی اعصاب شکن ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں ٹیمیں اب تک ایونٹ میں ناقابل شکست ہیں اور سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے تگ و دو کر رہی ہیں۔ ویکینڈ کی وجہ سے متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستان اور افغانستان کے تارکین وطن تماشائیوں کی بڑی تعداد میں آمد متوقع ہے۔ راشد خان نے جمعرات کو گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یقیناً پاکستان کے خلاف بہت اچھا میچ ہوتا ہے لیکن اسے کھیل تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ راشد خان نے کہا کہ میں تمام تماشائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ پرسکون رہیں اور کھیل سے لطف اندوز ہوں۔ جو کچھ 2019 کے میچ میں ہوا وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی جیت پر جشن منانے والی ٹیچر نفیسہ عطاری کی درخواست ضمانت منظور۔ T20 ورلڈ کپ کے میچ میں پاکستان کی جیت کا جشن منانے والی استانی کو ضمانت مل گئی ہے۔ نفیسہ عطاری نے پاکستان کی جیت کی حمایت میں واٹس ایپ اسٹیٹس لگایا تھا جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ بدھ کو عدالت نے نفیسہ عطاری کی 20,000 روپے کے ذاتی مچلکے پر ضمانت منظور کر لی۔ انہوں نے دلیل دی کہ اس پوسٹ کے پیچھے کوئی بدنیتی پر مبنی ارادہ نہیں تھا۔ اس معاملے میں اگلی سماعت 9 نومبر کو کی جائے گی۔ نفیسہ نے واٹس ایپ پر ایک اسٹیٹس میں لکھا تھا وی ون، یعنی کہ ہم جیت گئے۔ اس کی کئی لوگوں نے مخالفت کی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اسٹیٹس وائرل ہو گیا۔ اسکول انتظامیہ نے بھی خاتون کو ان کی خدمات سے برخاست کر دیا ہے۔ نفیسہ عطاری کے خلاف قومی سلامتی ایکٹ کے تحت ادے پور کے تھانے میں دفعہ 153B کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ دریں اثنا خاتون کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے انڈیا سے کسی دیگر شہری کی طرح ہی پیار کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔